أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس برب العالمين. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عاد اقتصد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء مقتحمين. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا. ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ کی. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب. جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب. تعجب ہے کہ ان پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. اللہ ہر کسی کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا. زمین میری آسمان میرا. جو تو میرا تو سب میرا. جو تو نہیں میرا تو کچھ نہیں. کیا چاہیے؟ اللہ. کیا چاہیے؟ اللہ. بس کہیں اللہ جل اللہ جل. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا. رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے. جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے. یہ دنیا کے گستاخ امریکہ سے لے کے مغرب مغرب سے لے کے ہندوستان یہ بدنما بدترین زیر زمین مخلوق جن کے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے وہ اٹھ کر کے ہمارے پیغمبر کے اوپر پھونکے کہ یہ جرم کیسے. ان کو کیا پتا اس ذات عالیہ کا جس کو رب خود کہے رحمت للعالمین. جو دشمنوں کو معاف کر کے جو سب کے لیے رحمت بن کر کے ہے. اور یہ ظالم کی بدبخت لوگ اپنی زبانیں ان کے اوپر کھولیں. صرف اتنی بات ان پر کافی ہے
کہ آسمان کا دھوکہ منہ پر آیا کرتا ہے اور اللہ ان کو بہت جلد دکھا دیں۔ سب سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرمت نبی کا پاس رکھتے ہوئے اس کا بدلہ لیں۔ ایسی گستاخ اور ظالم زبانوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے۔ وہ ذات ہے جس کی خاطر اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، جس کی خاطر روح انسانی تشکیل پائی، اور کوئی اٹھے اور اسی ذات کے اوپر پھونکنا شروع کر دے، مسلمانوں کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ اور ہاں ایک اور بات، اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں الگ خطہ عزیز نصیب فرمایا ہے۔ ہم سب پر خدا کا شکر کرنا واجب اور لازم ہے، اور ان سب ہستیوں کا بھی جنہوں نے دامے درمے قدمے سکھنے کسی بھی اعتبار سے اس مسلمان مملکت کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں کسی کی ذاتی کردار سے، کسی کے بھی ذاتی معاملات سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس سے جتنا بھی کام لیا ہے مملکت خدا پاکستان بنانے کے اندر، اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، روشن فرمائے، کشادہ فرمائے۔ انہوں نے امت مسلمہ کے اس حصے کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان۔ ورنہ آج ہم بھی ہندوؤں کے زیر اثر ہوتے، ان کے محکوم ہوتے، اور ان کی طرف سے آنے والی پالیسیوں کے پابند ہوتے، زبان بند بھی ہوتی، کلمہ نہ پڑھ سکتے، نماز با جماعت کے اوپر پابندی ہوتی، تو کیا کر لیتے ہم؟ یہی حال آج کے ہندوستان کے مسلمان ہے۔ کہنے کو آزاد نہیں، کہنے کو ایک سیکولر مملکت ہے، لیکن مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ صرف وہی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آغا شورش کشمیری نے تقسیم پاکستان کے بعد مسلمان پاکستان سے انہوں نے ہاتھ باندھ کر کے کہا تھا خدا کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا، خدا کے لیے مضبوط پاکستان بنانا، خدا کے لیے معاشی طور پر کسی کے غلام نہ بننا۔ اگر تم محکوم رہو گے، اگر تم مجبور رہو گے، تو اس کا نتیجہ ہم کمزور مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر بھگتنا پڑے گا، اور وہ ایسے ہی ہے۔ اگر پاکستان مضبوط ہو، اس کی آواز مضبوط ہو، ہم معاشی اعتبار سے مضبوط ہو، تو دنیا میں کسی بھی کنارے میں کوئی گستاخ بیٹھے اور وہ زندہ رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا، کبھی نہ ہو سکتا ہے۔ ہم معاشی طور پر غلام ہو گئے، کمزور ہو گئے ہمارے اپنوں کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صرف ہمارا بس کیا چلتا ہے، صرف لپ سروس، چار جملے بول لینا اور ان کے لیے بد دعا کر لینا، بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم معاشی طور پر مجبور اور غلام نہ ہیں۔ بہت ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے وقت کی کہ ہم دیکھیں کیا اسباب ہے، ہم کیوں آج اس مقام پر ہیں۔ لوگ ہوتے مہنگائی مہنگائی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، بڑی بڑی اقوام اس میں سے گزری ہیں، مہنگائی ہے اور بھی دنیا کے اندر ہے، لیکن اللہ کی ناشکری کہاں سے آ گئی؟ ارے اللہ کے بندو، اللہ خود فرماتے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم نے مانگنا کس سے ہے؟ تم نے حکمرانوں سے مانگنا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان سے مانگنا ہے، تم نے مانگنا ہے اللہ سے۔ اللہ کے آگے مہنگائی ہے۔ اللہ کے فرماتے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کے خزانے میرے ہیں، آسمان کے خزانے میرے ہیں۔ اللہ کی طاقت سے کیا؟ یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ سورہ عمران اٹھا کے دیکھ اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ یہودی بدبخت بکواس کرتے ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب آپ نے ان یہودیوں کی بات سنی ہے، ان بدماشوں کی، یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ شروع سے ہی، اصل سے ہی، شروع سے ہی یہودیوں کا کام یہی ہوتا ہے دنیا کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا، دنیا کے قوموں کو اپنا محبوب اور غلام بنانا، تاکہ وہ ان کے قدموں میں آئے اور ان کی مدد کریں۔ ہمارے ملک میں آؤ انویسٹ کرو، ہمارے ملک میں لا کر کے ڈالر رکھو، ہمارے ملک میں آؤ نوکریاں لو، ہمارے لوگ خوشحال ہو جائیں۔ یہودیوں نے ہمیشہ سے ہی دنیا کے فائنانس کے اوپر قبضہ کیا۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گئے، تمہیں کیا ہو گئے؟ ایک ریسرچر آیا، اس نے اپنی ریسرچ پریزنٹ کی بیہیویئر ٹرمز کے اوپر، یہود بحیثیت قوم، عیسائی بحیثیت قوم، مسلمان بحیثیت قوم، اپروچ میں کیا فرق ہے، ان کی بیسکس کیا تھی، اور کیا یہ آج بھی اپنی فاؤنڈیشنز کے اوپر کھڑے ہوئے۔ وہ اسکالر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس نے کہا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں، جو یہود ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں جناب سلیمان، جناب داؤد علیہ السلام کو ماننے کا،
کہ وہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے پیغمبر تھے، مسلمان بھی بہت عزت کرتے. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا پروفیشن تھا وہ انجینئر تھے، وہ لوہے کا کام کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے جناب داؤد کے لیے لوہے کو کیا کر دیا تھا؟ نرم کر دیا تھا. تو وہ لوہے کا کام کرتے تھے. بزنس مین تھے بہت بڑے، فیکٹریز انڈسٹریز تھی. یہود اپنے انبیاء کی، اپنے نبیوں کی جن کو وہ مانتے ہیں، ان کی اس ٹریڈیشن کے اوپر آج تک کھڑے ہوئے ہیں. دنیا بھر کی انڈسٹریز کے اوپر، بزنس کے اوپر وہ قبضہ کرتے ہیں. رہا معاملہ عیسائیوں کا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے اندر 3 سر فہرست تھے. مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا. کوڑی کو تندرست کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا. لا علاج بیماریوں سے شفا دیتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا. عیسائی دنیا میڈیکل سائنس میں بہت آگے چلی گئی. طب میں وہ دنیا میں ٹاپ پہ، بڑی بڑی یونیورسٹیز، بڑے بڑے ہاسپٹلس، بڑے بڑے ڈاکٹرز، طب کے اندر وہ سب سے ٹاپ پہ. اور مسلمانوں کے پیغمبر نے آ کر کے ان کو بتایا لوگوں انما بعثت معلما، میں معلم استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تو کیا آج کی مسلم قوم تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہے؟ کیا ان کے ہاں استاد کی قدر و قیمت ہے؟ کیا تم نے اپنے پیغمبر کے پیشے کی قدر کی ہے کہ اللہ تمہیں کو عزت اور مقام دے گا جو دوسری اقوام کو دیے؟ کیا مقام ہے ایک استاد کا ہمارے یہاں؟ معلم کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے؟ ڈاکٹر نکلتا ہے تو معلم کے ہاتھ سے بن کر کے نکلتے ہیں. انجینئر بنتا ہے تو معلم کے سامنے ذانوی تلمس طے کر کے نکلتے ہیں. کوئی بھی بڑا پروفیشنل نکلتا ہے، آئی ٹی ایکسپرٹ نکلتا ہے تو ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ استاد کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے. بڑے سے بڑا پروفیشنل استاد کے گاؤں سے آگے پہنچتا ہے، لیکن استاد کی کیا حیثیت، کیا مقام دیتا ہے ہمارا معاشرہ، کیا عزت دیتا ہے ہمارا معاشرہ؟ ہمارے پیغمبر نے سب سے پہلے تعلیم کی درسگاہ کو آباد فرمایا. کون تھے اصحاب صفہ؟ صفہ کیا تھی؟ سب سے پہلے درسگاہ بنائی تھی، انڈسٹری نہیں لگائی تھی. صفہ کے اندر تعلیم شروع کی تھی. چبوترے کے اوپر طلبہ آتے تھے، ریسورسز کم تھے، بظاہر خوشحال نہیں تھے، آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، سنت کی تعلیم حاصل کرتے تھے. اور کچھ لوگ جو بزنس مین تھے وہ ان کے ساتھ آ کر کے محبت کا اظہار کرتے تھے، ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ تعامل کرتے تھے. یہ امت مسلمہ کی بنیادیں اس طرح سے آگے بڑھی. پہلے 700-800 سال مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، جب تک ان کے یہاں کتاب کی قدر تھی، معلم کی قدر تھی، تعلیمی درسگاہوں کی عزت تھی، تب تک اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے ان کو حکمران بنایا ہوا. پوری دنیا کتابیں ان سے رخصت ہوئی، تعلیم و تفسیر ان سے رخصت ہوئی، استاد کی عزت ان سے چلے گی. درسگاہیں صرف اور صرف پیسہ پیسہ، پروفیشن پیسہ اور بزنس تک محدود ہو گئی. رب العزت نے ذلیل و رسوا کر دیا. مہنگائی اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو نے مانگنا اللہ سے ہے اور اللہ تجھے کبھی نہیں کہے گا یار مہنگائی بڑی ہو گئی، آج تو 2 روٹیاں نہ کھا، آج تو 1 کھا لے، آج تو 3 ٹائم روٹی نہ کھا، آج تو 1 ٹائم کھا لے، ذرا تھوڑے دن صبر کر لے. ابھی IMF کا چکر ہے، ابھی FATF کا چکر ہے، ابھی ورلڈ بینک کا چکر ہے. ابھی تو کچھ دن ٹھہر جا، ابھی تو کچھ دن کے بعد یہ دعا کر لیں، ابھی تو تھوڑا گزارا کر. اللہ کی طرف سے کبھی یہ جواب آتا ہے نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی ذات ہے، رزاق ذات ہے، رزاق وہاب دینے والی ذات ہے. نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. ایسا کوئی در ہے تو لاؤ. بندے سے بندہ مانگنے جاتا ہے، 1 دفعہ مانگے گا، 2 دفعہ مانگے گا، دوسری دفعہ وہ نہیں دے گا، تیسری دفعہ بالآخر وہ تنگ پڑ جائے گا اس سے. اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، غنی ذات. تو یہ پکار کر گئے اما یجیب المضطر اذا دعا، ہے کوئی مضطر، ہے کوئی مجبور، ہے کوئی تنگ دست، ہے کوئی مانگنے والا. ایسا کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ، کدھر جا رہے ہیں؟ مہنگائی کی ظاہری وجوہات، بڑے بڑے ایکسپرٹس میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے دنیا کی سینٹری کے ساتھ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی مہنگائی کی وجوہات یہ ہیں کہ افراط زر ہو رہا ہے، آپ کی کرنسی نیچے جا رہی ہے، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، فارن کرنسی نہیں آ رہی، اس لیے جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، شاید خود و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کوئی آپ کو بتائے گا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ
جناب پروڈکشن مینجمنٹ کا پرابلم ہے کہ مہنگی چیزیں بن رہی ہیں، جب مہنگی چیزیں بنیں گی ان کی کاسٹ بڑھے گی تو لوگوں کے اوپر مہنگائی کا ایک سیلاب آ جائے گا۔ کوئی آپ کو جناب یہ بتائے گا کہ جی سودی فائنانسنگ چونکہ بہت زیادہ ہے، لوگ سود پہ قرضہ لیتے ہیں تو وہ سود در سود وہ کس سے ان کے اوپر ہوتی ہے، تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی جیب کے اوپر اس کا سارا بوجھ پڑتا ہے، کیونکہ بزنس مین نے وہ سارے کے سارے اخراجات پورے کرنے ہیں۔ کوئی آپ کو جناب یہ بتائے گا کہ اشتہارات کی بھرمار ہے، ایڈورٹائزمنٹ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور ایک اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے فحاشی پھیلتی ہے، نوجوان نسل ان کے آئیڈیلز تبدیل ہوتے ہیں، ان کے رول ماڈلز تبدیل ہوتے ہیں، ان کے رول ماڈلز کوئی ناچے گاچے گانے والے کسی ایک کا نام لینا مقصود نہیں ہے، رب العزت معاف فرمائے، رب العزت سب کو ہدایت دے، ہیں وہ بھی مسلمان مردوں عورتیں ہمارے بہن بھائی ہیں، رب العزت ان کو ہدایت دے۔ اشتہارات کے ذریعے سے اپنے بزنس کی پروموشن کرنا، ایک چھوٹے سے 3-5 روپے کی چیز کو بیچنے کے لیے کسی عورت مرد کو لے کر کے آنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں سے یہ ٹرینڈ نکل رہا ہے؟ اسلام کا تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے۔ جب وہ لاکھوں کروڑوں کے اشتہارات ہوں گے، وہ سارا کا سارا خرچہ کدھر سے نکلے گا؟ اسی پروڈکٹ سے نکلے گا، پھر اس کو بیچ رہے ہیں، پھر اس کی اوریجنل قیمت 2 روپے ہونی چاہیے تھی، وہ 20 روپے ہوگی، اب وہ 18 روپے کدھر گئے؟ بیچ میں آپ نے ادھر ڈال دی۔ کوئی آپ کو یہ ریزن بتائے گا، ملٹیپل وجوہات۔ میں آپ کے سامنے چند ایک شرعی وجوہات رکھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کا شرعی حل۔ پہلی وجہ یہ ہے، جب کوئی قوم غیر اللہ کا نظام اپنا لیتی ہے، زمین کے اوپر رب کی دھرتی کے اوپر رب کا نظام نہیں ہوتا، غیر اللہ کا نظام ہوتا ہے، معیشت کا نظام باہر سے لیا ہوا، تعلیم کا نظام باہر سے لیا ہوا، سیاسی نظام باہر سے لیا ہوا، انصاف کا نظام باہر سے لیا ہوا۔ جب کوئی قوم اللہ کا نظام چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس قوم کے اوپر فقر کو مسلط فرماتا ہے۔ آپ کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، جناب سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد شریف، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی قوم سے یہ 5 چیزوں کے بارے میں ڈرتا ہوں، 5 چیزوں کے بارے میں ڈرتا ہوں، جب یہ 5 چیزیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ 5 چیزیں ان کے اوپر آئیں گی۔ ان میں سے پہلا یہ، جب کہ قوم غیر اللہ کا نظام اپناتی ہے تو اللہ اس کے اوپر فقر کو مسلط فرما دیتا ہے، فقر کی اگلی کا حدثانی خوشحالی۔ جب کہ قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، زکوٰۃ کو، اللہ ان پر بارشوں کو بند کر دیتا ہے۔ اگر مسلم قوم اور ان کے مالدار کو انصاف کے ساتھ اللہ کو جواب دہی کی نیت سے صحیح معنی میں صرف زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو میں قسم کھاؤں تو حالش نہیں ہوگا، کم از کم پاکستان سے غربت ختم ہوگی۔ صحیح طرح سے زکوٰۃ ہی دینا شروع کر دیں۔ مختلف رویے لوگ، کئی سارے بڑے دریا دل ہوتے ہیں، بڑے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، صدقہ بہت نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، وہ فرض ہے، وہ پہلے دیں، صدقہ ضرور دیں، خیرات ضرور دیں، وہ ایڈیشنل ہے۔ اصل چیز ہے زکوٰۃ، اصل اللہ کے حکم کے اوپر ہے۔ مالدار شخص جو صاحب نصاب ہے، اس کے جو شرعی معاملات ہیں، کس کس پر فرض ہے، نصاب کی تفصیل آپ مقامی عالم سے کسی وقت رجوع کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا شروع کرتے یقین والے پاکستان سے غربت ختم ہوگی، کم از کم پاکستان سے۔ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پریکٹیکل ہے۔ جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے پوری اسلامی خلافت کو 8 صوبوں کے اندر تقسیم فرمایا تھا، 8 صوبوں کے اندر انہوں نے زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کیا۔ تو اب کیا ہے، زکوٰۃ کی فلسفی کیا ہوتی ہے؟ مالداروں سے لینے اور غرباء میں تقسیم کرنا۔ مالداروں سے مال لیا ہے، وہی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کا خیر میری طرف سے مالداروں سے لینا ہوتا ہے، غرباء کے اوپر تقسیم کرنا۔ اب وہ مالداروں سے لیا گیا ہے زکوٰۃ کا مال، اب وہ تقسیم ہونے کے لیے غرباء کی تلاش میں ایک صوبے کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں کا خازن گورنر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں تو مستحقین ہی نہیں ہے۔ اگلے کے پاس جاتا ہے، اگلے صوبے میں، وہ بھی کہتا ہے خازن ہمارے پاس مستحقین ہی نہیں ہے۔ سب لوگ متوسط ہیں، سب کے پاس ضروریات کی چیزیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 8 صوبوں سے ہو کر کے واپسی وہ مرکزی بیت المال میں وہ سارا کا سارا مال جمع۔
یہ زکوٰۃ کی برکت ہے. ایسے نہیں جابر سنگھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مزاج شناس پیغمبر تھی. وہ شخصیت وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہ کے وہ یہ جان چکے تھے کہ مسلمانوں کا معاشی نظام اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک صحیح معنی میں زکوٰۃ کا نظام لاگو نہیں کیا جائے. ہماری بدقسمتی رہے. کسی بھی سیاسی پارٹی کو یا سیاسی نظام کو کرٹیسائز کرنا اس وقت میرا مقصد نہیں ہے. ہم مسلمان بحیثیت قوم بدقسمت ہو گئے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا نظام صحیح معنی میں لایا نہیں جا سکتا. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس کو بطور سسٹم، بطور ادارہ اس کو نافذ کرے. انڈیویجول کا جس کے اندر خدا خوفی ہوگی وہ زکوٰۃ دے گا، نہیں ہوگی نہیں دے گا. ٹیکس پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. نئے ابلہ مسجد میں تہذیب کا فرزند پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ٹیکس نان مسلم کے اوپر ہے. مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے. ٹیکس جس کو خراج کہتے ہیں یہ نان مسلم سے لیا جاتا ہے. اس کے بدلے میں ان کے مال، ان کی جان، ان کی پراپرٹی کی حفاظت کی، تحفظ کی ضمانت فراہم کرتی اسلامی حکومت. مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے. زکوٰۃ کا سسٹم لے کر کے آؤ. ہمارے پاس ساری فہرستیں موجود ہیں، کون مالدار ہے کون نہیں ہے. ٹیکس بھی تو لیتے ہو نا مالداروں سے، بھائی انہیں سے زکوٰۃ لو اور اسی کے پیراگراف غربا کی فہرستیں بنا لو. مالداروں سے لے، آپ کے پاس وہی ملازمین ہیں، وہی لوگ ہیں، ان کی وہی تنخواہیں، آپ مالداروں سے لیں، غربا میں تقسیم کریں. مالدار بیچارہ پاکستان کا مالدار مظلوم ترین ہے. بتاؤں کیسے مظلوم ترین ہے. ٹیکس بھی ان سے کٹتا ہے، مولوی صاحب ڈرا کے ان سے زکوٰۃ بھی لیتے ہیں، بینک بھی ان سے زکوٰۃ کاٹتا ہے بیچاروں سے. 3 جگہ پر ٹکٹ ہوتی ہے. اللہ سے ڈر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، محکمے کے ڈر سے ٹیکس دیتے ہیں، اور قوانین کے ڈر سے ان کے بینک میں سے کیا کرتی ہے زکوٰۃ. یہ ایک سسٹم نہیں ہے، کئی سارے مسائل جن کا رونا رونے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اللہ ان پر بارشوں کو بند کر دیتا ہے. تیسری وجہ فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول کی کمی کی لعنت میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ ان پر سبزہ روک دیتے ہیں، سبزہ بند کر دیتے ہیں. پروڈکشن کہاں سے کہاں، پوری زمین زرخیز ہے لیکن لوگوں کے پاس اناج نہیں. کیوں؟ فرمایا ناپ تول میں کمی. اس کا تعلق کوئی حکمرانوں سے نہیں ہے، کوئی گالیاں دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، کسی کو ذمہ داری ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جا کر کے دیکھو اپنے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے. چھوٹا سے چھوٹا تاجر ناپ تول کی کمی کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس لعنت کے اندر مبتلا ہے. فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. لوگوں سے لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا دیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب دینے کی باری آتی ہے وزن کر کے یا معاف کر کے یخسرون تو سب خسارہ کر دیتے. مختلف ہیلے بہانے طریقے ہیں ان کے پاس. اب چور بازاری مشینی نظام، اس کا سسٹم، اس کی مینجمنٹ ایسی ہے کہ اس کے اندر یہ رکھا ہو پوری کی پوری پیمائش، جتنے پیسے لے رہے ہیں جتنا دعویٰ ہے اس کے مطابق نہیں مل رہا. لوگ ناپ تول میں کمی، سخت گناہ ہے، سخت. فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ اس کے رسول کے ساتھ عہد شکنی کرتی ہے اللہ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. دشمن کا مسلط ہو جانا صرف اس انداز میں نہیں ہوتا کہ دشمن آیا ہے فوج لے کر کے آیا ہے مردوں عورتوں کو غلام بنا لیا ہے اور اس نے آ کر کے چوکو چراؤں کے اوپر قبضہ کر لیا. دشمن کے مسلط ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ پرانا طریقہ تھا. اب جدید طریقے، دشمن رہے گا اپنے گھر میں لیکن تم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کے انداز میں سوچو گے، اس کے انداز میں بولو گے، اس کے انداز میں بات کرو گے، جو وہ چاہے گا تو وہ کرنے میں مجبور ہو. یہ ہے دشمن کا مسلط ہونا. اس کا نظام تم پر مسلط ہو جائے گا گھر گھر میں سین میں کہ یہ اس کا نظام مسلط نہیں ہے ہمارے اوپر. دشمن نے آ کر کے تو نہیں کہا آپ کو، کلچرلی انویٹ کر لیا انہوں نے. ثقافت کا ایسا ایک برمان آئیے کہ مسلمان نوجوان اس میں بیٹھ کر کے رہے. فرمایا کہ جس قوم کے اندر پانچویں چیز فحاشی عام ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اس قوم کے اندر طاعون سمیت بے شمار لا علاج بیماریاں ان
پر مسلط کر دیا۔ ویسے تو کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں یا عذاب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آزماتے کیسے، دوسرے اس بارے سے پڑھ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 چیزوں سے ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، 5 چیزوں سے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ہوتا ہے اپنی جان کا ہو، مال کا ہو، عزت کا ہو، آبرو کا ہو، کس چیز کا خوف ہو، دشمن کا ہو، من الخوف والجوع، اور بھوک ان پر مسلط کر دیا، بھوک کے ذریعے سے مزمات۔ ونقص من الاموال، مالی نقصان، والانفس، جانی نقصان، والثمرات، پھلوں کا نقصان۔ فرمایا کہ ان 5 ذریعوں سے ہم لوگوں کو آزماتے ہیں۔ مضبوط ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ مضبوط ایمان والے جب مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، اللہ کو یہ نہیں بتاتے کہ مصیبت بہت بڑی ہے، مصیبت کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا رب بہت بڑا ہے، مصیبت کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، اور یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فوتگی کے اوپر پڑھا جاتا ہے۔ کئی سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں انا للہ، کون مر گیا جی انا للہ پڑھ رہے ہیں؟ بھائی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہے، کوئی بھی تکلیف کی سب کوئی صورت بنتی ہے تو اس وقت یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت پوری امت پر رحم فرمائے۔ حل کیا ہے؟ نمبر 1 رجوع الی اللہ، اللہ سے توبہ کریں، انفرادی طور پر اپنے گناہوں کو ذہن میں لا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ رجوع الی اللہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ صلح کرنا۔ دوسرا، میانہ روی کو اپنائیں، میانہ روی۔ 4 چیزوں کو یاد رکھیں۔ پہلی چیز ہے رہائش، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جتنی بنیادی ضروریات ہیں، روٹی کپڑا مکان، وہ ساری کی ساری اسی بنیاد پر آ جاتی ہے، رہائش کے اندر۔ رہائش کے بعد اگلا جو درجہ ہے وہ ہے آرائش، یعنی چیزیں ساری کی ساری ہوں لیکن وہ آرائش کے انداز میں زیادہ اچھے طریقے سے، اس کی بھی اجازت ہے شریعت کے اندر۔ آرائش کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے آسائش۔ آسائش یہ ہے کہ جتنی فیسلٹیز ہیں، کمفرٹس ہیں، لائف کی جتنی چیزیں ہیں، برڈس ہیں، وہ سارے آپ انجوائے کریں اگر آپ کو دیا ہوا ہے، کوئی منع نہیں ہے شرعی حدود میں رہ کر کے۔ چوتھی چیز منع ہے وہ ہے نمائش۔ رہائش کی بھی اجازت ہے، آرائش کی بھی اجازت ہے، آسائش کی بھی اجازت ہے، لیکن نمائش کی اجازت نہیں۔ ہر چیز کے اندر جہاں پر بھی اسراف آئے گا تو رہائش بھی ٹھیک نہیں ہے، اسراف کی صورت میں رہائش بھی ٹھیک نہیں ہے، آرائش بھی ٹھیک نہیں ہے، آسائش بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمائش دکھلاوے کے لیے میں بہت مالدار ہوں، لوگوں پر روک ڈالنے کے لیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں پر روک ڈالنے کے لیے بینک سے قرضہ لیتے ہیں، سود پہ قرضہ لیتے ہیں، لوگوں پر روک ڈالنے کے لیے۔ فلاں شادی کی تو اس کا یہ انداز تھا تو ہم فلاں کئی سارے گھر برباد ہو جاتے۔ فرمایا کہ اللہ عزت نے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بھی اسراف کو منع کر دی۔ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ 2 اسراف ہے قرآن مجید کی، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اسراف کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کی جگہوں پہ آتا ہے، تبذیر کا تذکرہ 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تبذر تبذیرا، تم اپنی ضروریات کے اوپر پیسہ خرچ کرو لیکن تبذیر نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بہت سخت جملہ بولا۔ فرمایا کہ جو فضول خرچی کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق، شیطان کے بھائی ہیں یہ سارے۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر بلا ضرورت خرچ کرنا۔ ضرورت پوری ہو رہی تھی 100 روپے کی، جان بوجھ کے اس کے اوپر 150-200 روپیہ خرچ کرنا، یہ ہے اسراف۔ تبذیر یہ ہے کہ سرے سے اس جگہ پہ خرچ کرنا ہی جائز نہیں تھا، اس جگہ پہ مال کو خرچ کریں۔ اسراف بھی منع ہے، تبذیر بھی منع ہے۔ فرمایا کہ میرا روی اختیار کرو، یہ اس کا دوسرا حل ہے۔ تیسرا حل ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ جل شانہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء، انفاق فی سبیل اللہ
یہ بہترین ماڈل ہے اللہ رب العزت سے اپنے مال کے اندر برکت حاصل کرنا. انفاق فی سبیل وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ فرماتا ہے تمہارے مالوں کے اوپر سائل کا بھی حق ہے اور جو لیس فارچونیٹ ہیں جو محروم ہیں ان کا بھی حق ہے. اس لیے اپنے مال میں سے اپنی انکم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اس نیت کے ساتھ رکھا کریں کہ یہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کروں, مجھے جو منافع ہوگا زکوٰۃ میں دینی ہے سال بھر, لیکن ہر مہینے یہ 5% اللہ کا حق ہے, یہ 10% اللہ کا حق ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت کے ساتھ یہ ڈیل کیا کریں, انفاق فی سبیل. اس کا اگلا حل یہ ہے کہ رزق میں برکت کی جو مصنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں, ان کو سیکھیں. سورہ قصص کے اندر ہے دعائے موسیٰ ہے, اور بھی ان کی لمن سلطلیک من خیر فقیر. اسی طرح سے جناب یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آیت کریمہ ہے. اور دیگر دعائیں ہیں سورہ فرقان کے اندر ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور کچھ اذکار بھی ہیں حدیث پاک کے اندر آتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کی آخری جو حدیث پاک ہے اس کے اندر یہ چھوٹا سا جملہ ہے, فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان. دو جملے ایسے ہیں جو زبان کے اوپر ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بھاری ہیں, حبیبتان الی الرحمن, اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں. وہ دو جملے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, سارے پڑھ لیں میرے ساتھ, سبحان اللہ و بحمدہ